نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام تقسو القلوب وكاسي القلوب بعيد عن رحمة الله ولا يعلمون او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، پہلے قرآن کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بہرحال ہم نے اس کو مارنے کو کہا، پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ پتھر بھی بعد ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، بعد وہ ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے کیا ہے پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعد وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تعالی تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پہ جو بات کرنی ہے آپ لوگوں سے آج کے دن میں کہ جو ہمارے اندر جو آج جو چیزیں آتی جا رہی ہیں وہ ہمارا دل سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے دل میں جو نرمی ہونی چاہیے وہ نرمی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھ لیجئے پتھر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے پتھر کو کیا ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور اس سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ فیخرج منہ الماء، پانی جاری ہو جاتا ہے۔ پہلی صفت پتھر کی ہے۔ کیا ہے؟ دوسری صفت کیا ہے کہ پھٹ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ پانی دے دیتا ہے۔ کہہ رہے تیسری صفت پتھر کی کیا ہے کہ پانی نہیں دیتا ہے تو کم سے کم وہ جھک جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے اندر کیا ہے کہ ناشکری ہمارے سماج میں اور قوم کے لوگوں میں جو چیزیں بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں وہ ناشکری ہے۔ آج سے 20 سال پہلے صرف چلے جائیے، ہم ہی لوگوں کا زمانہ تھا، چچا لوگ موجود ہیں، کھینے پہ لوگ زمین لکھ دیتے تھے۔ کیا چچا ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ 5 روپیہ دیا زمین لوگ لکھ دیتے تھے۔ ایک چائے کی وجہ سے لوگ دن بھر پڑے رہتے تھے کہ ایک چائے اور ایک روٹی مل جائے گی۔ یہی 10-20 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں۔ اور غربت کا یہ عالم تھا کہ آدمی پیٹ کے لیے کیا کیا کرم نہیں کرتا تھا۔ آج دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے ہی دیا اتنے ہی ہمارا دل سخت ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا مخرج ایک ہی ہے، دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اپنے ہی لیے فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اسے اللہ رزق دے گا، جو تقوی اختیار کرے گا اس کو کہاں سے رزق ملے گا، اور جو نہیں بھی اختیار کرتا اسے بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ کہہ رہا اللہ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ اس پر ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ کثرت سے آدمی کبھی بھی اس کی طبیعت نہیں بھرتی ہے۔ کثرت اور برکت کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کثرت کہتے ہیں دیکھیے بہت زیادہ روٹی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کے زمانے میں ہمارے تو ایک رشتہ دار ایسے تھے جو بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں جب ہمارے یہاں آتے تھے 2 کلو چاول، دال اور سبزی تھوڑا ایکسٹرا پکوانا پڑتا تھا ان کے لیے الگ، وہ 2 کلو چاول کھا جاتے تھے۔ یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، وہ ہمارے اپنے رشتہ دار تھے، ایسا کرنا پڑتا تھا۔ یعنی پہلے لوگ زیادہ کھاتے تھے پھر بھی ان کو آسودگی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کیا کثرت، برکت کیا ہے؟ ایک روٹی کھایا بسم اللہ پڑھ کر کے اور طبیعت نہیں کھائیں گے ماشاءاللہ طبیعت۔ کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، کہہ رہے ہیں 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ وہ کثرت کے اعتبار سے نہیں ہے، برکت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ نے بہت دیا اور دے رہے ہیں، ہمارا دل سخت ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اندر ناشکری کے جذبے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں، تنخواہ جو ہے 1200 سے شروع ہوا، 1200 سے 1500 ہوا، 1500 سے 10,000 سے بھی بڑھا ہے،
تو ایسا نہیں ہے، پیسہ جو بڑھتا ہے ضروریات بھی بڑھتی ہے. پیسہ جب بڑھتا ہے تو پیسہ کم رہتا ہے. ہم اپنی بات بتا رہے ہیں. آدمی تھوڑی حکمت سے کام لیتا ہے. اب حکمت کیا ہے آج ہی بتا دے رہے ہیں. ابھی آئے ہم 70 روپیہ میں ٹیمپو سے. پھر ہمارے پیر بھائی جو ہیں ان کو بھی ضرورت تھی ہم سے، ہم کو بھی ضرورت ان سے ہے. یہ مدھرا پور میں مدرسہ چلاتے ہیں قاری شمیم صاحب. ہم نے ان کو کہا کہ آپ سیتامڑھی آ جائیے، مجلس سے آ جائیے وہاں. وہ یہاں آ گئے. اب ان کی گاڑی سے ہم وہاں چلے جائیں گے، کرایہ میرا بچا، ان کا بھی فائدہ ہے، مدرسے کا ان کا کام بنے گا. کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے حکمت سے آدمی کام کرنے سے تمام کا کام ہوتا ہے، اور پیسے کی بچت بھی ہے اور کام بھی زیادہ ہوتا ہے. اور جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ خالی کہتے ہیں برکت برکت، ایسا نہیں ہے. میں اپنی مثال پیش کیا کرتا ہوں. جب میری شادی ہوئی اور پہلی بچی جب جو ہے ولادت ہوئی، 1 روپیہ نہیں رہتا تھا. اور جب ولادت ہو گئی کچھ پریشانی تھی. اس کے بعد جب دوسرا بچہ آیا الحمدللہ اس سے زیادہ آسانی ہوئی ہے. تیسرا آیا اس سے زیادہ آسانی ہوئی ہے. گاڑی بھی لیا. اس کے بعد آیا اس سے زیادہ آسانی ہوئی ہے. اس کے بعد آیا پریہار میں 2 زمین لیا. پھر اس کے بعد جو اللہ کرم ہے پھر تیسری زمین لے رہا ہوں. آدمی ناشکرہ بن چکا ہوا ہے. کیا ہے؟ اللہ دے رہا ہے پھر بھی کہہ رہا کہاں پیسہ ہے. جو ہے اس پر شکر ادا کیجئے. نہیں اللہ دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ، کہا کہ اللہ پہ بھروسہ تو کریے. کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے. کہہ رہے ہیں کہ یہ شقاوت قلب، کہ یہ جو دل سخت ہوتا جا رہا ہے یہ کیسے دور ہوگا؟ کہ اطعم المسکین وامسح راس الیتیم. کہہ رہے ہیں کہ مسکینوں کے کھانا کھلانے سے، کیا ہے؟ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے یہ دل کی سختی دور ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جہاں آپ کو مسکین یتیم ملے اس کو کھانا کھلائیے. ارے یتیم ہے، آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو مسکرا کر کے تو اور بہو اکال ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے 1 روپیہ تو 1 روپیہ ٹافی کے لیے دے دیجیے. اس سے کیا ہے کہ آپ کے دل کے جو ہے کیا ہے سختی دور ہوگی. اسی طریقے سے سختی دور کرنے کے لیے کیا ہے کہ دنیا کی لالچ کو ختم کرنی پڑتی ہے. کیا ہے؟ اور دنیا کی لالچ کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے یہ دل کی سختی ختم نہیں ہوگی. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام موطا میں فرمایا، جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے، کہ یہ دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے تو کچھ باتوں پر عمل کرنا ہوگا. کیا ہے؟ کہ لا تکثروا، کلام کو ہر وقت بڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. اور بڑبڑ کر رہے ہیں تو بغیر اللہ کے ذکر کے نہیں کرنا چاہیے. کیا ہے؟ کوئی بھی کام کرے اس میں اللہ کا نام آنا چاہیے اور اللہ کے بلندی کا تذکرہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بغیر اللہ کی بلندی کا تذکرہ کیے ہوئے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ سب سے کامیاب آدمی وہ ہے جو ضرورت کے وقت بولے، بغیر ضرورت کے خاموش رہے، وہی تو عقل مند ہے. کرے ہمیشہ بولنا اور ہمیشہ گپے لڑانا یہ عقل مندوں کا شیوا بھی نہیں ہے. اسی طریقے کہا کہ کہہ رہے کہ زیادہ بات کرنے والا آدمی اس کا دل زیادہ سخت ہوتا ہے. کیا کہہ رہے؟ اور کہہ رہے ہیں زیادہ بات کرنے والے کا دل سخت بھی ہوتا ہے اور جو ہے اللہ کی رحمت اس سے اٹھا لی جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم سے اٹھا لی گئی ہے. اس لیے بات کم کرنی چاہیے، بات کم کرنی چاہیے. اس پر ایک آدھ 2 واقعہ سنا دیتا ہوں. بہت بڑے بزرگ گزرے ہوئے ہیں. حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ ہیں. ہم لوگوں کے استاد محترم مدرسے کے فقیہ النص حضرت اقدس مفتی حنیف صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ اتنے بڑے عالم تھے کہ دارالعلوم دیوبند بھی ان کے یہاں آیا اور وہ اپنا خط بھی دکھایا کہ وہ لوگ آئے کہ ہمارے یہاں تشریف لے چلے گا. کچھ نہیں. آج ہم لوگ ہیں 1 آدھ 2 کتاب پڑھ لیتے ہیں تو ہم لوگ سوچتے ہیں بہت بڑے عالم ہو گئے. حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی حنیف صاحب 10 سال لگاتار یعنی 10 مرتبہ ختم کیا ہے بخاری حضرت شاہ وصی اللہ صاحب کیا. 1 سال مکمل ہو گیا پھر من نہیں بھرا، پھر دوسرے سال حضرت شاہ وصی اللہ صاحب کیا بخاری پڑھا. اس طریقے سے لگاتار 10 سال بخاری کن کیا پڑھا انہوں نے؟ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب کیا. وہ دیکھیے دین کی طلب کہہ رہے دل میں جب سختی ختم ہوگی، نرمی آئے گی، دین کی جب طلب ہونے لگے گی تو کسی بھی عمر میں آدمی حاصل کر سکتا ہے. ابھی آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں اللہ نے ایسا عالم دیا ہے جو قاسمی بھی ہے اور صاحب نسبت بھی ہے.
ہم لوگوں کے پیر بھائی حضرت مولانا راشد صاحب، میں اس سے پہلے بھی کہا تھا افہام و تفہیم میں، جب اللہ دے اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ قدردانی کیا ہے بھائی؟ میں نیپال میں پڑھاتا تھا، دعوت القرآن بہروا بہت بڑا مدرسہ ہے بہروا میں، روہتک ضلع میں اس میں صدر القرآن کی حیثیت سے تھا، اب بہت مشہور و معروف تھا وہاں کا، وہاں پڑھاتا تھا۔ جب آنا ہوتا تھا وہاں کے ذمہ دار تنخواہ کے علاوہ میرے جیب میں پیسہ رکھ دیتے تھے، لیجیے آنے جانے میں کرایہ خرچہ ہوگا تو تنخواہ میں سے خرچہ کر لیجیے گا۔ یہ مزاج ہونا چاہیے ہم کو۔ جب امام اچھا ملے، آنے جانے لگے، ہم 5 چائے پیتے ہیں 2 ہی چائے پیئیں گے، امام صاحب گھر جا رہے ہیں، امام صاحب گھر جا رہے ہیں، لیجیے رکھ لیجیے، کیوں نہیں امام ٹکیں گے بھائی؟ ہم جو ہے 2 روٹی کھاتے 1.5 روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی کا خرچہ امام صاحب کو بچا کر کے اور تھوڑا بڑھائیں گے۔ بھائی خرچے تو سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے برکت کثرت کی بات ہے، مگر کسی کے خرچے بڑھے رہتے ہیں، بیماریاں آزاریاں بال بچے ہیں، تو ہم جب سب کی رعایت کریں گے تو ہمارا دل نرم ہوگا اور کام بندہ چلا جائے گا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جادو سیکھے ہوئے تھے۔ کیا سیکھے ہوئے تھے؟ جادو سیکھے ہوئے تھے۔ وہ آگ وغیرہ کو بھی منہ میں رکھ لیتے تھے اور ایک سے ایک جادو دکھاتے تھے۔ ان کے دل میں طلب ہوا، یار اتنی عمر ہو گئی، ادھیڑ عمر کو پہنچنے جا رہے ہیں، کاش کہ دین کا علم آ جاتا۔ لوگوں سے پوچھا، اے بھائی ہم کو پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ میرے بھائی جب سچی طلب ہو جائے گی نا، اور کہا کہ کہے وہ ابراہیم الذی وفا، کہہ رہے جب ہم اللہ کے پکے وفادار ہو جائیں گے، سچے وفادار ہو جائیں گے، قسم خدا کی میں کہتا ہوں اللہ کے نام پہ جان دینا بھی ایک دم آسان ہو جائے گا، گردن کٹانے میں بھی اس کو مزہ آئے گا۔ کہا ابراہیم، مولانا نے پتہ کیا، معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑے مولانا الہ آباد میں رہتے ہیں۔ کہا بھائی میں تو غریب آدمی ہوں، وہ کچھ پیسہ جمع کیے۔ کہا جو آدمی دیکھے ہوئے تھے الہ آباد ان کا بھی آنے جانے کا کرایہ بھر، وہ محنت کیے، جب پیسہ جمع ہو گیا تو انہوں نے کہا چلا اب ہمیں پہنچا دا، تو روح کرایہ ہم جمع کر لیے، اتنی مزدوری کیے ہیں کہ اپنوں پیسہ جمع ہوگا تو روح پیسہ جمع ہوگا، چلا لے چلا۔ اب وہ لے گئے، ان کا داخلہ کرا دیے، اب وہ حضرت کی خدمت کرتے تھے اور پڑھتے تھے، ان کے سلے میں کچھ کھانا مل جاتا تھا، اور انہی کے یہاں پڑھے۔ حضرت فرماتے ہیں اتنے مجذوب اللہ والے گزرے، بہت مارتے تھے وہ، جو آج کل تو مریدوں کو لوگ لڈو اور مرغو مسلم کھلاتے ہیں، وہ تو مرید کو لیتے تھے اٹھا کے پٹکتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ رے اصلاح نہ مقصد ہے، مرید کو کہیں گے حجرت تو ہو جائے گا فن فجرت، کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ ارے جو اللہ کے لیے اللہ والوں سے جڑے گا وہ ڈھٹ ڈھٹ برداشت نہیں کرے تو کیسے ہوگا؟ حضرت مفتی صاحب کا واقعہ ہے کہ ایک مولانا ہے، نام بھی میں جانتا ہوں، کہ حضرت ہمیں بیعت کر لیجئے۔ ابے جے بہت مولانا ہے، اسے بیعت ہو جائے، کہ حضرت بیعت کر لیجئے۔ ارے بہت مولانا بیعت، کہا ٹھیک ہے بیعت ہوئے کھاتی آئے ہے، مرید ہوئے کھاتی؟ کہا جی حضرت آپ سے مرید ہونا چاہ رہا ہوں۔ کہا اس سے پہلے کچھ عمل کر لو۔ او مدرسے کے نام بھی ہم نہیں کہیں گے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے حضرت ہم کریں گے۔ کہ جتنے مدرسے میں استاد بچے سب جب نماز کے لیے آئے، سب کا چپل سیدھا کر کے اس کے بعد نماز پڑھنا۔ معلوم ہوا دوسری نماز کے وقت جا کے دوسرے مولانا سے بیعت ہو گئے۔ آج کل کے مریدین بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسا شیخ چنتے ہیں جو ہم کو کچھ کہی بھی نہ کرے، کیا ہے بس مٹھائی اٹھائی لے کے جائے پوٹ پاٹ کے چلے آئے، نہیں، ایسا چنے جو ڈانٹ ڈپٹ ہو، آپ کے نفس کی اصلاح ہو، کیا ہو۔ تو حضرت مفتی صاحب کا واقعہ ہے جو سنانا ہے۔ ایک مرتبہ ایک دیہات سے آدمی آیا کہ دیکھیے نا، ایک آدھ 2 مولانا کو دعوت دیے ہوئے تھے، وہ دھوکہ دے دیے اور رات بھر کا جلسہ ہے، کہے حنیف چلے جاؤ۔ وہ آدمی جو لینے آیا تو مفتی حنیف صاحب ایک دم پتلے دبلے، آپ دیکھے ہوئے ایک دم پتلے دبلے، تو کہا کہ یا اللہ یہ تو ایسے آدمی کو دے رہے ہیں کہ تو مجموع نہیں سنبھلے گا۔ بہرحال اب اتنے بڑے اللہ والے کہے، وہ لے کے گئے وہ تقریر لگاتار جو ہے پوری رات کی ہے، اور مجمع ایک دم قابو میں رہا، واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ خوب ہوا۔ مفتی صاحب بھی خوش، کیا ہوئے؟ خوش ہوئے کہ چلو بھائی کام بن گیا، لوگ خوش ہو گئے، کام بھی ہو گیا، بڑے عالم تو ہے یہ جو بتا ہی رہا ہوں۔ اب اس کے بعد صبح میں آئے وہ پہنچانے مفتی صاحب کو، اور حضرت شاہ صاحب کو کہا گیا
کہ ماشاء اللہ آپ نے تو ایسا مولانا دیا کہ پورے مجمع پہ سناٹا آ گیا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، بہت بڑے عالم ہیں۔ مفتی صاحب حضرت شاہ صاحب جوتا نکالے اور مفتی حنیف صاحب کے سر پہ لے دمادم لے دمادم لے دمادم پٹائی چالو۔ اب وہ بیچارہ سوچا کہ یا اللہ، یہ رات بھر اتنی اچھی تقریر کی ہے، اتنے بڑے مولانا ہیں، ان کو جوتا سے کیا پٹائی لگنے لگی؟ بھائی تو تقریر کر کے آئے پیٹ رہے دنادن۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر فرمایا کرتے تھے، شیخ حنیف لوہاری بھی فرماتے ہیں کہ فرماتے تھے کہ حضرت جس کے سر پہ جوتا لگا دیا وہ ولی اللہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ ولیوں کی لسٹ میں اس کا نام داخل ہو جاتا تھا۔ مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہوں، حضرت ہفتے میں 1.5 روٹی کھاتے تھے، بخاری شریف دونوں جلد پڑھاتے تھے اور رد المختار پڑھاتے تھے، اور کیا مولانا، اور جو ہمیشہ صلاۃ التسبیح نماز میں مشغول رہا کرتے تھے، اور بیت العلوم سے نہ وہ تنخواہ لیتے تھے، روم کا بھاڑا بھی دیتے تھے۔ یہ حضرت کی صفت تھی۔ تو آدمی جب آنکھوں سے، جیسے ابھی ہم بتا رہے ہیں، صرف 1.5 روٹی کھاتے تھے ہفتے میں، اور صرف جو ہے نماز میں رہا کرتے تھے، عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، بات سمائے گی دل میں؟ جب آدمی جو آنکھوں سے دیکھے رہے گا اور جو کرے گا اس کو سمجھ میں، جیسے اس کی مثال ایسے ہے، کوئی آدمی اگر سنترا نہ کھائے ہو یا سیب نہ کھائے ہو، اس کو آپ کہیں سیب بہت عمدہ ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے یہ طاقت ہے یہ طاقت، وہ کہے بیوقوف آدمی ہے، سیب میں فائدہ نہیں ہے، وہ طرح طرح کی تعویل پیش کرے گا۔ اس کو سیب لا کے کھلا دے، آم لا کے کھلا دے، تو اس کا ذائقہ جب وہ محسوس کر لے گا تو اس کو کرنے میں مزہ آئے گا۔ تو کہا کہ حضرت نے جوتا کیوں لگایا؟ تاکہ اس کا دل نرم بنا رہے، اس کے دل میں سختی نہ آئے۔ کیا نہ آئے؟ تو ہم اپنے دل کو کیا کریں؟ نرم کریں۔ وہ نرم کیسے ہوگا؟ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے۔ اور جو ہے دل کیسے نرم ہوگا؟ اللہ کا شکر ادا کرنے سے۔ کھانا کھا رہے الحمدللہ، اور جو ہے کپڑا پہن رہے اللہ کا فضل ہے، نیا کپڑا لایا آپ پہن رہے ہیں، دعا پڑھ رہے، دائیں ہاتھ میں داخل کیا اور دعا پڑھ رہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی۔ آئینہ دیکھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے اللہم حسنت خلقی واحسن خلقی کما احسن اللہ الیک۔ آپ دعا پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے پائجامہ پہن رہے ہیں، بیٹھ کر کے پہن رہے ہیں، داہنے میں اس میں پہن رہے ہیں، بائیں میں پھر کھڑے ہو کے باندھ رہے ہیں۔ سنت طریقہ پہ اپنائیے گا، دل نرم ہوگا۔ آج تو ہمارے گھروں سے سنت وہ رفو ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ سنت کو جب ہم اپنائیں گے تو ہماری دین دنیا دونوں بنتی چلی جائے گی۔ اسی کو اللہ والے نے کہا ہے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے، اور دل میں نرمی والی صفت عطا فرمائے، اور خوب خوب ذکر عبادات کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قبول فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد ما صلی اللہ علیہ وسلم۔